جی اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو اچھے طریقے سے ریڈنگ سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے مشقی سوالات پر آ جاتے ہیں. مشقی سوالات کرنے سے پہلے آپ اس کے الفاظ معنی اس کی بیک سائڈ سے کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، علم حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے. دیکھیں یہ ورک شیٹ آپ کے سامنے ہے، ایز اٹ از ہی کام کیجیے گا جس طرح میں نے کیا ہوا ہے. علم حیاتیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. علم نباتات یعنی کہ باٹنی، پودوں کے بارے میں. علم حیوانیات زولوجی یعنی جانوروں کے بارے میں اور کیڑے مکوڑوں کے بارے میں. علم بشریات یعنی اینتھروپولوجی، نوع انسان کا مطالعہ. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، علم نباتات اور علم حیوانیات میں کیا فرق ہے؟ تو آپ اس طرح ہیڈنگ دیں گی. پہلے علم نباتات علم حیاتیات کی وہ شاخ ہے جس میں پودوں اور درختوں وغیرہ کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی علم نباتات میں ان اشیاء جانداروں پر بحث کی جاتی ہے جو زندگی تو رکھتی ہیں مگر نہ تو چل سکتی ہیں اور نہ ہی بول سکتی ہیں. اس کے بعد علم حیوانیات علم حیوانیات یعنی جانور اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے. پودے اور جانور دونوں جاندار ہیں مگر الگ الگ خصوصیات لیے ہوئے ہیں اور ان کی بناوٹ خصوصیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. پودے بھی جاندار ہیں اور جانور بھی جاندار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کی بناوٹ، ان کی ساخت ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہے. اچھا، اب ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، سائنس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سائنس ایک دوسرے سے مربوط اور منظم معلومات کے مجموعے کا نام ہے جو غیر جانبدار، غیر جذباتی، محتاط تجربات و مشاہدات سے حاصل کی گئی ہوں. پھر آپ کے پاس سوال نمبر 4 ہے، علم حیاتیات کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا؟ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، علم حیاتیات ایک وسیع علم ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنے کرۂ ارض پر موجود انسانی زندگی کی ابتدا. تاہم علم حیاتیات کا باقاعدہ آغاز بہت بعد میں یونانی حکیم و فلاسفر، یہاں سے فلاسفر لکھ دیا، آپ نے حکیم بھی ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، حکیم اور فلاسفر ارسطو کے دور میں ہوا، مگر اس علم کو مسلمانوں نے جب علمی شعبے میں قدم رکھا تو جلا بخشی، یعنی زیادہ ترقی جو ہے وہ مسلمانوں کے دور میں ہوئی. ٹھیک ہے، اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ علم حیاتیات میں جو پیش رفت نظر آ رہی ہے وہ دراصل مسلمان سائنسدان کی مرہون منت ہے. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 5 ہے، مسلمان سائنسدان عبدالمالک اسمی کی مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ تو آپ اس کے جواب اس طرح لکھیں گی، عبدالمالک اسمی نے جانوروں اور پودوں پر متعدد کتابیں تحریر کی جن میں الخیل، اسی طرح کیجیے گا جس طرح میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، الخیل گھوڑوں کے بارے میں، الابل اونٹوں کے بارے میں، الشاد بھیڑوں کے بارے میں، الوحوش جنگلی جانوروں کے بارے میں، الخلق الانسان انسانی جسم کے اعضاء کے بارے میں. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6 ہے، علم حیاتیات کی ترقی سے بنی نوع انسان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، علم حیاتیات میں روز افزا علم حیاتیات میں روز افزوں ترقی سے جہاں غذائی پیداوار کو بڑھانے اور کاشتکاری اور پودوں کی پیوند کاری کے نت نئے طریقوں سے زراعت کے شعبے کو ترقی ہوئی ہے، وہاں انسانی صحت کو بہتر بنانے اور بیماریوں پر قابو پانے میں بہت زیادہ مدد ملی ہے. ٹھیک ہے، روز افزوں کا مطلب ہوتا ہے روز بروز جو آپ کو اس علم میں ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 7 ہے، علم حیاتیات کے مشہور ماہرین کے نام لکھیں. تو یہاں پر میں نے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، کون کون سے تھے وہ ماہرین. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تھے عبدالمالک اسمی، پھر علی ابن حریر الجاحظ، ابو حنیفہ دینوری، الفارابی اور ضیاء الدین ابن بیطار. تو یہ تھا آپ کا آج کا چیپٹر صحیح، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ آپ کو اس کی ریڈنگ اور اس کی وضاحت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کنورسیشن ٹائم میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہوم ورک اگر آج ہو آپ کا اسلامیات اور اردو کا تو ضرور شیئر کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آج آپ اپنی جولائی کی فی ریسیپٹ جو ہیں وہ شیئر کریں گی. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ جولائی کی فی وہ بچے جنہوں نے ابھی تک جمع نہیں کی جلد از جلد جمع کریں. صحیح، اور اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے.